کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے غازی علم الدین کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر کہا تھا اوے ہم تو نرے شعر ہی لکھتے رہ گئے، بازی تو یہ ترخانوں کا منڈا لے گیا ہے، نمبر تو یہ ترخانوں کا لڑکا جو ہے وہ لے گیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اسے قرآن بھی نہیں آتا تھا، اسے قرآن بھی نہیں آتا تھا، ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ وہ غازی علم الدین شہید جو ہے اسے نماز پڑھنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی تھی، قرآن بھی اس نے ناظرہ نہیں پڑھا تھا، حضرات علم بھی نہیں سیکھا تھا، سکول بھی نہیں گیا تھا، اپنے باپ کے ساتھ رندہ چلانے والا وہ نوجوان تھا، چار پائیاں بنانے والا وہ نوجوان تھا، لیکن اللہ نے اسے اپنے یار کی غلامی کے لیے پسند فرمایا اور ظاہری طور پر قرآن نہیں پڑھا، لیکن جب جیل کے اندر گئے تو اللہ رب العزت کی ذات کے پیارے محبوب خود مصطفیٰ تشریف لاتے تھے اور اسے اپنا قرآن جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے، حضور پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں ہم بڑے پکے نمازی ہیں، ہم بڑے پکے حاجی کا ہیں، ہم جناب بڑی لمبی لمبی تسبیحاں پھیرنے والے ہیں، وہ فلاں بندہ بڑا گنہگار ہے وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ فلاں بندہ بڑا بد کردار ہے وہ تو نیکی کے کام ہی کوئی نہیں کرتا۔ بھائی اپنی نمازوں پر مان نہ کر، اپنی تسبیح و تحلیل پر مان نہ کر، ہو سکتا ہے جس کو تو گنہگار سمجھ رہا ہے وہ رب کے کتنا زیادہ قریب ہو، وہ اللہ کے کتنا زیادہ قریب ہو۔ حضرت غازی علم الدین شہید جب جیل میں تھے نا تو سیال شریف کے تاجدار حافظ ضیاء الرحمن سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے فرمانے لگے اے علم دین آپ قیدی ہو تو میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں، قرآن مجید میں سے سورہ یوسف جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں کہ اتنا آپ کے اوپر وہ جوش اور جذبہ طاری ہوا کہ آپ جو ہے وہ کانپنے لگے، جہاں زبر آتی اس کو زیر پڑھ لیتے، جہاں زیر ہوتی اس کو پیش پڑھ لیتے۔ ایک عاشق کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ایک عاشق کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں نا کہ جب تم کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اس وقت اپنا دل سنبھال کر بیٹھو، اور جب تم کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ اس وقت اپنی زبان پر کنٹرول رکھ کر بیٹھو۔ اب وہ ایک عاشق کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، خود بہت بڑے عالم بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، لیکن سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا نا جس جگہ پر عشق پہنچا دیتا ہے وہاں علم کو خبر بھی کوئی نہیں ہوتی، وہاں پر علم کو خبر بھی کوئی نہیں ہوتی، جہاں زیر آتی ہے اس کو زبر پڑھ لیتے ہیں، جہاں زبر آتی ہے اس کو پیش پڑھ لیتے ہیں، زبان پر لکنت طاری ہو گئی۔ اور غازی علم الدین شہید آگے سے ہاتھ باندھ کر فرما رہے ہیں حضور یہاں سے آپ غلط پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھیں، حضور یہاں سے غلط ہے اس طرح پڑھیں، حضور یہاں سے غلط ہے اس طرح پڑھیں۔ آپ خاموش ہو کر فرمانے لگے علم دین میں نے تو دنیا میں رہ کر 8 10 12 سال علم حاصل کیا، پھر میں اس مقام پر پہنچا ہوں، مجھے قرآن مجید آتا ہے، میں عالم دین ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن تو ظاہری طور پر ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ آپ فرمانے لگے حضور معذرت کے ساتھ آپ تو دنیا میں کسی مدرسے میں کسی پھٹی کے اوپر بیٹھ کر کسی استاد کے پاس پڑھتے رہے ہیں نا، لیکن میں ظاہری طور پر کوئی نہیں پڑھا، لیکن جب حضور کی محبت آئی ہے یہاں جیل میں جس وقت سے آیا ہوں روزانہ مصطفیٰ آ کر مجھے قرآن پڑھا کر جاتے ہیں، روزانہ حضور آ کر مجھے قرآن پڑھا کر جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے کپڑوں سے، کبھی بھی کسی کی ظاہری زندگی سے یہ اندازہ نہ لگا لیا کریں کہ یہ کتنا گنہگار ہے، اپنے آپ میں عاجزی لائیں، اپنے آپ میں انکساری لائیں۔ یہ توبہ کا دن ہے، رات توبہ کی گزر گئی، ابھی یہ تھوڑی سی گھڑیاں باقی ہیں شام میں، کیونکہ یہ 15 شعبان المعظم کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا اس دن جناب حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی، یہ توبہ کا دن ہے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لو جا کے، اگر اپنے ماں باپ کی گستاخی کی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لو، کیونکہ اس رات اس کی بخشش نہیں ہو سکتی جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، شب معراج ہو، کوئی بھی رات ہو، کوئی بھی دن و فضیلت والا، اس کی کبھی بخشش نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کا گستاخ